چوتھے امام کربلا میں 28 برس کی زندگی، کیا عمر ہوتی ہے 28 سال کی؟ مگر جب امام کو مدینے میں ان کے چچا نے دیکھا تو ضعیفی اتنی طاری تھی کہ گویا اپنے چچا سے زیادہ مسن لگ رہے تھے۔ تو جب پوچھا گیا تو حضرت نے جواب دیے ہیں، ان میں سے ایک جواب یہ ہے، مجھے سکینہ کے جنازے نے بولا۔ زندان شام میں وہ 4 سالہ امام حسین کی دختر جن کی زندان شام میں شہادت ہوئی ہے، ان کا لاشا بھی امام نے وہیں دفنا دیا ہے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے رلانے والوں کا قرار دے۔ شہادت کے حوالے سے گفتگو تو نہیں کر پاؤں گا، کل تابوت کی زیارت ہوگی تو کل امام سجاد کی خدمت میں کچھ دیر زیادہ رہوں، مگر عجیب داستان ہے اس امام کی۔ یہ واقعہ کربلا کے بعد 35 یا 40 سال زندہ رہے، مگر 35 اور 40 سالوں میں کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن روتے نہ ہو، جس دن گریہ نہ کیا ہو۔ میں اور آپ اگر 2 گھنٹے مسلسل روتے رہے نا تو ہماری آنکھوں میں آنسوؤں کا جریان ہو جاتا ہے، یعنی پھر 2 گھنٹے تک بلا اختیار ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے رہتے ہیں۔ زیادہ رونے والے کی آنکھ بھی سرخ ہو جاتی ہے، جو اتنا رویا ہو کیا اس کی آنکھ سے خون نہیں آئے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم نہ لائے سوائے غم اہل بیت میں۔ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئیں۔ میں آج آپ کو کچھ دیر اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، ایک بیوی کو سلام کریں، ایک بیوی کو سلام کریں جس بیوی کے لیے امام حسین نے فرمایا مجھے وہ گھر اچھے لگتے ہیں جن گھروں میں سکینہ اور رباب نامی ہو۔ جناب سکینہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جناب سکینہ اور جناب رباب، جناب رباب امام حسین کی وہ زوجہ ہیں جنہوں نے اپنی دونوں کمائیاں امام حسین کے حوالے، ایک علی اصغر اور ایک سکینہ، ایک کو اجلا سا کرتا پہنا کر، مجاہد بنا کر، سجا سنوار کر 6 مہینے کے بچے کو امام حسین کی گود میں دے دیا، اور امام حسین پانی پلانے لے گئے تھے، مگر منظر بڑا عجیب بنا۔ 3 پھلوں والا تیرے سے شعبہ وہ حضرت علی اصغر کے گلے پہ جا کے لگا۔ اس ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی اس کا بیان بہت مشکل ہے۔ مجلس میں خواتین بھی تشریف فرما ہے، دودھ پلانے والی ماں کا تو بس ایک ہی ہم و غم ہوتا ہے کہ کسی طرح میرے بچے کو دودھ مل جائے، میرا بچہ بھوکا نہ رہے۔ ہندوستان بنارس میں روز عاشور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے، ہر جگہ نکلتا ہے۔ وہاں بھی تو ہمارے ایک دوست فرمانے لگے کہ جب جلوس نکلا تو عاشور کے دن ہم اس روٹ پر آگے چلے گئے کہ جہاں جلوس کو جانا تھا کہ انتظامات دیکھ سکیں، تو کیا دیکھا کہ ایک سامنے چاراہے پر ہزاروں کی تعداد میں ہندو عورتیں کھڑی ہیں۔ تو کہنے لگے کہ ہمیں تعجب ہوا کہ آخر یہ صرف عورتیں ہی کیوں باہر آئی ہوئی ہیں، جلوس ابھی پیچھے تھا۔ کہنے لگے جب ہم قریب گئے تو ایک بات اور محسوس ہوئی، اور وہ یہ کہ ہر گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ تو کہنے لگے جب ہم قریب سے گزرے تو ایک خاتون کی آواز آئی، بھائی مسلمان لگتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مسلمان ہیں۔ کہنے لگے مسلمان ہو تو بتاؤ بابا حسین کا جلوس کب آئے گا؟ اجرکم اللہ۔ تو کہتے ہیں میں نے ان سے کہا آپ کو بابا حسین کے جلوس کا کیوں انتظار ہے؟ تو کہنے لگے تمہیں نہیں پتا آج حسین کا بچہ بھوکا مارا گیا، آج ہم اپنے بچوں کو اس وقت تک دودھ نہیں پلاتے جب تک تعزیہ دفنا نہ دیا جائے۔
ایک سوال کروں کہ کیا گزری ہوگی جناب رباب پر کہ جس کا بچہ بھوکا مار دیا گیا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ایک روایت میں نے محرم سے پہلے ایک عربی کتاب میں، جس کا ترجمہ اردو میں نہیں، میرے پاس عربی کتاب موجود ہے، مقتل کی کتاب، اس میں ایک روایت میں نے پڑھی، اور جب میں اس کو سوچتا ہوں نا تو میری کیفیت بدلتی ہے۔ اللہ کرے آج بیان کر پاؤں، بیان کرنا اس کا بہت مشکل ہے۔ اور روایت یہ ہے کہ جناب رباب کم بولتی تھی، کم گو تھی جناب رباب۔ اچھا، اللہ کا بھی تو کام اپنا ہی ہے نا، وہ ہر ایک سے اس کے مزاج کے مطابق امتحان لیتا ہے۔ جناب ابراہیم کے ہاں منت مرادوں کے بعد اسماعیل دنیا میں آئے، اللہ نے کہا اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤ۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا۔ مولا علی کے مزاج میں غیرت مندی بہت تھی، ایک اجنبی عورت کو پٹتے ہوئے دیکھا تھا تو علی نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ جناب زہرا کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا، کبھی اپنے بابا سے کچھ نہیں مانگتی تھی، کبھی اپنے شوہر سے کچھ نہیں مانگتی تھی۔ جس کے مزاج میں مانگنا نہیں تھا اسے بھرے دربار میں فتح مانگنے جانا پڑا۔ یہ جناب زہرا کا امتحان تھا۔ امام حسین کو پیاس بہت لگتی تھی۔ امام حسین دنیا میں آنے سے پہلے ایک دن جناب زہرا مولا نبی سے فرمانے لگی، بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ مجھے رلاتا ہے۔ امام حسین ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں کہ جناب زہرا نے نبی سے فرمایا، بابا یہ جو بچہ میرے ساتھ ہے یہ بچہ مجھے رلاتا ہے۔ سرکار نے فرمایا، سیدہ یہ کیسے رلاتا ہے؟ اے میری بچی یہ کیوں رلاتا ہے؟ کہا بابا یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور باتوں کے درمیان کہتا ہے میں پیاسا ہوں، انا العطشان، میں پیاسا ہوں۔ جب دنیا میں آ گئے نا امام حسین اجرکم اللہ، جو جہاں بیٹھا ہے اپنی آواز کو آزاد کرے گا، جب دنیا میں تشریف لے آئے تو سب سے زیادہ جناب زہرا امام حسین کے پانی کا خیال کرتے تھے، اور سارا خانوادہ، خود نبی، خود مولا علی، امام حسن اپنے بھائی کے پانی کا خیال بہت کرتے تھے۔ یہ مزاج کا حصہ تھا امام حسین کے، اللہ نے بنایا ہی ایسا تھا۔ 2 قدم کے فاصلے پہ تھی جناب زہرا، 2 قدم کے فاصلے پر امام حسین کو بھوک لگی اور ایک آواز گریے کی بلند کی تھی، آغوش میں تھے، ایک آواز رونے کی بلند کی تھی۔ نبی نے اتنا انتظار نہیں کیا کہ فاطمہ آ جائیں، سرکار نے اپنا انگوٹھا امام حسین کے منہ میں دے دیا، نبی کے انگوٹھے سے دودھ نکلنے لگا، اور جب امام حسین ہمک ہمک کر پینے لگے تو نبی نے پیشانی پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، حسین آرام آرام سے پیو، یہ اللہ نے تمہارے لیے بنایا ہے۔ یعنی نبی اتنا بھی پسند نہیں کرتے تھے کہ حسین اتنا بھی پیاسا رہ جائے، اتنی دیر بھی بھوکا رہ جائے۔ اب جو سب سے زیادہ پانی طلب کرتا ہو، جس کو پیاس زیادہ لگتی ہو، میں سوال کروں رونے والوں سے، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون؟ آوازوں کو آزاد کریں، آوازوں کو آزاد کریں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ کربلا میں مجھے جلدی نہیں ہے، کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا کون؟ کربلا میں سب سے زیادہ پیاسا وہی جو سب سے زیادہ دیر میں شہید ہوا۔ سب سے آخر میں کون شہید ہوا؟ سب سے آخر میں امام حسین شہید ہوئے نا۔ جو سب سے زیادہ دیر تک زندہ رہے گا، باقی رہے گا، شہید نہیں ہوئے، وہی سب سے زیادہ پیاسے۔ اجرکم اللہ، بہت رو لیا، وہی سب سے زیادہ پیاسے۔ امام حسین کی پیاس کی تکلیف جناب سکینہ کو اتنی تھی کہ گھوڑے سے یہی تو پوچھا تھا، یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتلا شانہ، اے بابا کے باوفا گھوڑے بس اتنا بتا دے پانی پلا کر مارا یا میرے بابا کو پیاسا مار دیا۔ اور امام سجاد نے قبر پر یہی تو لکھا، ھذا قبر الحسین الذی قتل عطشانا، یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا مارا۔
रबाब, इमाम सज्जाद का बदन नाज़रीन बहुत था, नरम बदन था इमाम सज्जाद का, और जिसका बदन नरम हो उसे तकलीफ बदन की ज़्यादा होती है। आप ज़रा मेरी बात पर गौर तो करें, जितना आप मेरी बात पर गौर करेंगे इतनी आपकी आंखों में आंसू ज़्यादा आएंगे। जिसका बदन नरम होता है ना, उसको बदनी तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। जिसका बदन नरम था उसके पैरों में बेड़ियाँ, उसके हाथों में हथकड़ियाँ, गले में खारदार कौर। जनाबे रबाब के मिजाज में कम गोई थी, कम बोलती थी बीबी कम बोलती थी। अगर कोई सवाल करता, कोई बात करता था तो एक जुमले में जवाब, मुख्तसर सा जवाब, ज़्यादा नहीं बोलती थी। बल्कि कभी इमाम हुसैन के सामने कोई जनाब रबाब से बात करता था ना, तो इमाम हुसैन क्या फरमा रहे, मुझे वो घर अच्छे लगते हैं जिन घरों में रबाब और सकीना नामी औरतें होती हैं। तो अपनी ज़ौजा के बारे में इमाम हुसैन जब देखते थे ना कोई रबाब से बात कर रहा है, तो इमाम को पता था कि मेरी ज़ौजा कम बोलती हैं, तो इमाम उनकी तरफ से जवाब देते थे। यानी बार बार होता था, बारहा होता था ख़ानदान में कि इमाम अपनी ज़ौजा की तरफ से जवाब दे देते थे। अब ज़रा रिवायत सुनिए, जिसके मिजाज में बोलना न था, जो कम बोलती थी, उससे भरे दरबार में रुमाल हटाकर कटे हुए सर की तरफ इशारा करके अगर हाकिम वक्त ये कहे या रबाब रासो मन हाजा अजरुल्लाह, ए रबाब बताओ ये सर किसका है, जिससे खानदान वाले कम बोलते हो, अल्लाह करे मैं बयान कर पाऊं, जिससे खानदान वाले कम बात करते हो, ये सोच के कि इनसे बात ये कम जवाब देती है, उनसे हुसैन का कातिल पूछ रहा है या रबाब रासो मन हादा, ये सर किसका है। तो पहले तो जनाबे रबाब ने जवाब आदतन जवाब नहीं दिया, तो फिर सुनेंगे, उसने कहा मैं तुम्हें इसी सर की कसम देता हूं, मैं तुम्हें इसी सर की कसम देता हूं, बताओ ये सर किसका है। तो पहले तो जनाबे रबाब ने इमाम हुसैन के जानिब देखा, कटे हुए सर की तरफ देखा। सुनेंगे ज़दारों, 9 जगह इमाम हुसैन का सर बोला है, 9 जगह कटे हुए सर से आवाज़ आई है, 9 जगह आवाज़ आई है। उनमें से एक जगह मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जैसे ही जनाबे रबाब ने इमाम हुसैन के सर की तरफ देखा, हुसैन मौला की आंखें खुलना शुरू हुई। हुसैन मौला ने देखा अपनी ज़ौजा की तरफ, तो एक मर्तबा जनाबे रबाब ने बुलंद आवाज़ से गिरिया करते हुए कहा, ऐ मेरे मालिक, मेरी जगह आप जवाब दिया करते थे, आज भरे दरबार में मुझसे पूछा जा रहा है, आपके सामने पूछा जा रहा है। थके नहीं हज़रारों, जहां बैठे हैं अल्लाह आपको अजर अता फरमाए। जैसे ही उबैदुल्लाह ने तीसरी मर्तबा ये सवाल किया, तो जनाबे रबाब आगे बढ़ी और इमाम हुसैन का सर उठा लिया, पेशानी का बोसा दिया और अपनी गोद में रख लिया। तो उबैदुल्लाह ने एक सिपाही को इशारा करके कहा, इनसे सर वापस लो। सर तश्त में रखा हुआ था, बीबी ने उठा लिया, तो उसने एक सिपाही को इशारा करके कहा, इनसे सर वापस लो। वो आगे बढ़ा, बीबी ने उसे सीने से लगा दिया। सुनेंगे अब सख्त जुमले हैं जो मैं पढ़ सुना रहा हूँ। 6 ताजियाना बरदार सिपाही आगे बढ़े, जनाबे रबाब पर ताजियाने बरसाए। मख्तल का जुमला यह है कि बीबी का सर खुल गया। बदकमो तहता खनाए रबाब, अरबी का जुमला यह है कि बीबी के सर का खून बीबी की ठोड़ी से निकल रहा था। एक मर्तबा जनाबे रबाब को जख्मी किया और हुसैन का सर उन्होंने लिया, और बीबी के बाजू में जो रस्सी बंधी हुई थी, सख्त जुमले, उसे खींचकर बीबी को वहां ले जाया गया जहां जनाबे रबाब को, जनाबे ज़ैनब को पहले पहुंचाया था। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। सख्त जुमले हैं जो मैं कहने जा रहा हूं। एक मर्तबा जनाबे ज़ैनब ने फरमाया, भाभी आपने ये क्यों किया, ये सर मांग रहे थे तो आप दे देते। तो फरमान लगी, ज़ैनब मेरे सीने में आग लगी हुई, ज़ैनब मेरे सीने
امام سجاد سے کچھ سوالات پوچھنے، علم حاصل کرنے کے لیے ان کے در دولت پر گیا۔ کنیز نے مجھے صحن خانہ سے گزار کر حضرت کے حجرے میں پہنچایا۔ جب میں حضرت کے حجرے میں گیا تو میں نے کیا دیکھا، ایک کالے برقعے میں بیوی ہے جو صحن میں دھوپ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں بہت دیر تک حضرت سے میں سبق سیکھتا رہا، سوالات حل کرواتا رہا۔ جب میں واپس آیا پھر مجھے کنیز نے صحن سے گزارا، مگر ماجرا کچھ اور تھا۔ وہ بیوی جو دھوپ میں بیٹھی تھی وہاں سایہ آ گیا تھا، وہ وہاں سے اٹھ کر دھوپ میں آ بیٹھتی ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا تو امام سجاد کی آواز آئی، ابو حمزہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولا شاید کسی غلطی پر آپ نے اپنی کنیز کو سزا